قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صاحب الدین والاسلام والہل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان، النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا ابی القاسم المحمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد بلند صلوات پڑھیں محمد۔ رات کسی آیت کو آپ کی خدمت میں عنوان کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا، اس کا وہ قبول کیا ہوا دین، اس کا وہ اپنایا ہوا دین لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں۔ اور ایسا انسان جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آئے واقع ہدایت میں خالق کائنات نے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اسلام کی افادیت اور اسلام کے مراتب اور اسلام کے فقار کو بیان کیا ہے کہ اللہ صرف اسلام کو پسند کرتا ہے، اور اسلام اس کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کا آئین ہے، اس کا قانون۔ قرآن مجید کے اندر اسلام کے لیے دوسری آیت بہت ہی مشہور و معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اس نے اپنے راستے کو فلاح انسانیت کے لیے جو قائم کیا ہے، اس کو بھیجنے میں یا اس کے لیے انبیاء کو بھیجنے میں کوئی کمی واقع نہیں کی ہے۔ ہر زمانے میں نبی پیغمبر آتے رہے، اسلام کی ترویج، آیات الہی کو پہنچانا، پیغامات کو انسانیت کے درمیان پیش کر دینا، انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور ان پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ وہ سب بنام اسلام ہیں، ان سب اراکین کا نام اسلام ہے، لیکن جب اسلام کے معنی آپ دیکھیں گے تو اسلام اس دین کو کہتے ہیں کہ جہاں سکون ہو۔ اسلام کا نام ہی عجیب ہے اس دور کے حساب سے کہ جہاں یقین ہو وہ اسلام ہوتا ہے، جہاں اطمینان ہو اسے اسلام کہتے ہیں، جہاں سکون ہو اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام خالق کائنات کا بھیجا ہوا قانون ہے، آئین ہے، جس کے اراکین قوانین کے اوپر انسان اپنی زندگی گزار کے کامیابی کی منزلوں کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کا نام دین اسلام ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ لیکن جب مولا کائنات خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب نے اسلام کی تعریف کی ہے تو یہ علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نہج البلاغہ کے تیسرے حصے باب الحکم والموعظہ میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات
مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والاداء هو العمل۔ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، نہج البلاغہ ایک ہی کتاب ہے، اس کا تیسرے حصے کا نام ہے باب الحکم والموعظہ و معاذات ہیں، اس میں سے ارشاد فرمایا ہے مولا کائنات نے اسلام کی تعریف کی ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام جہاں سکون ہو، اسلام جہاں اطمینان ہو، جہاں اسلام ہوگا وہاں بھائی چارہ ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں پیار ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہ محبتیں ہوں گی، جہاں اسلام ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں اختیارات ہوں گے، جہاں اسلام ہوگا وہاں انسان کے اندر اخلاص پایا جائے گا، اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں آتنکواد ہوگا، سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ مولا کائنات نے تیسرے حصے باب الحکم والموعظہ میں تعریف کی ہے اسلام کی۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ ایک ایک منزل کو مولا کائنات بتا رہے ہیں۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ یہ اسلام ہے کہ جس میں ایک ایک حسب مراتب طریقے سے رکن کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام تسلیم کو کہتے ہیں، تسلیم یقین کو کہتے ہیں، یقین تصدیق کو کہتے ہیں، تصدیق اقرار کو کہتے ہیں، اقرار ادا کو کہتے ہیں، ادا عمل کو کہتے ہیں۔ اسلام نام ہے، ابتدا تسلیم سے ہوتی ہے، اختتام عمل کے اوپر ہوتا ہے، عمل کے اوپر ہوتا ہے، یہ اسلام ہے۔ رات میں میں نے یہ آیت پڑھی کہ یہ اسلام ہے، اسلام کے اراکین ہیں، اسلام کے معاملات ہیں، اسلام کے قوانین ہیں، دین اسلام ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اسلام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتا ہے، اسلام انسانیت کو ایک مرکز پر دیکھنا چاہتا ہے، انتشار نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو آتنکوادی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے معنی ہے مولا کائنات نے سمجھا، جو بھی مسلمان ہوگا وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آتنکوادی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اسلام آ جائے گا پھر وہ فتنہ پسند نہیں کرے گا، تشدد پسند نہیں کرے گا، اختلاف پسند نہیں کرے گا، وہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ اس کو بتایا مولا کائنات نے، اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں اسلام کی تعریف کی ہے۔ لیکن زمانے کی سمجھ میں نہ قرآن آتا ہے نہ اہل بیت آتے ہیں۔ جب قرآن اور اہل بیت میں انسانیت نے اختلاف کیا تو اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا ہے۔ وہ اس بات کو اسلام سمجھتا ہے جو دہشت گردی ہے یہ اسلام ہے، جو تشدد ہے وہ اسلام ہے، بلکہ تشدد دہشت گردی سے علیحدہ اسلام ہے۔ اسلام پوری کائنات کو ایک جگہ جمع کر کے ملت انسانیت کو سکون کے منازل پر فائز کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگا کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کبھی اپنے آپ کو آتنکوادی بنایا ہے، کبھی لٹیرا بنایا ہے۔ اگر آتنکوادی اور لٹیرا نہ بناتا تو پوری کائنات کی سمجھ میں اسلام آ جاتا۔ اس نے اپنے آپ کو غلط پیش کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام نہیں آ رہا ہے۔ یہی تمہید تھی میری جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئیے چلتے ہیں، کون ہیں یہ ذوات مقدسہ جن کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں، اس حدیث کے لیے 3 کتابوں کا حوالہ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلند صلوات پڑھیں، علماء کرام تشریف لائیں۔ آواز بلند اس سے بھی بہتر ایک صلوات پڑھیں۔ اسلام جہاں اطمینان، اسلام جہاں یقین، اسلام جہاں تصدیق، اسلام جہاں اقرار،
اسلام جہاں عمل اسے اسلام کہتے ہیں، مولا کائنات نے بتایا۔ اس حدیث کے لیے 3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا حوالہ اہل سنت والجماعت کے خوش عقیدہ بہت بڑے عالم کتاب مناقب مرتضوی بمشہور کوکب دری ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ دوسری کتاب ارجع المطالب مولانا عبید اللہ امر تصری، انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ تیسری کتاب ینابع المعطر، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب نبی معراج کو گئے اور معراج سے واپس آئے ہیں تو اصحاب کرام نے پوچھا سرکار کہاں گئے تھے؟ معراج کو ذہن کیا تھا اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے؟ نبی نے جس کا ذر جیسا تھا ویسا جواب دیا۔ ایک آیا جو ایمان کے درجات کے اوپر فائز تھا، اس نے پوچھا سرکار میرے لیے کیا لائے؟ ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں گا، میرے لیے کیا لائے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا سنو سلمان میرے قریب آنا ہو، تنہائی کے لیا۔ لینے کے بعد سلمان سے کہا سنو، یہ حدیث اس حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا اسلام؟ اسی مرکز کا نام اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کل ایمان بھی ہے اور کل اسلام بھی ہے۔ ابو طالب کی آغوش میں پیدا ہونے والا پلنے والا یا تو کل اسلام بنا ہے یا کل ایمان بنا ہے۔ یہ ہے مرکز جس پر جمع ہو جاتی ملت تو کبھی تفرقہ نہیں ہوتا۔ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، سلمان کا طیب و طاہر دل، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سلمان نے سنا۔ نبی نے کہا سنو سلمان، زمانہ پراشور ہے، بتانا مت، کہنا مت، سنانا مت، کہیں پرچار مت کرنا، کسی کے سامنے بیان مت کرنا۔ یہ معراج میں ساق عرش پر قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا جو میں نے تمہیں سنایا۔ اب سلمان کا دل تھا، سلمان آئے، کسی سے نہیں بتایا، صحرا میں گئے، ایک کنویں کے اندر منہ کا رخ کیا، اپنے پڑھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، لما خلق اللہ النار، حدیث پڑھنا شروع کی اعجاز قدرت سے۔ ایک درخت ہوگا، اس کے پتے پر یہی لکھی ہوئی تھی حدیث، جب یہ درخت بڑا ہوا پتے گرے، گلیوں میں آئے، لوگوں نے اٹھایا یہ کیا لکھا ہوا ہے، نبی کی خدمت میں آئے، سرکار یہ کیا ہے؟ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کا سنو اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ نبی نے پڑھ کے بتایا، نبی نے سلمان کو بلایا کہ سلمان ہم نے کہا تھا کسی سے بتانا مت، کسی سے کہنا مت، کسی سے سنانا مت، کہ سرکار نہ کسی کو سنایا ہے نہ کسی کو بتایا ہے، میں نے تو ایک کنویں میں اپنا منہ ڈال کے کہا تھا، اب اس میں میری کیا کمی ہے کہ درخت کے پتے پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ قدرت ہے کہ درخت کے پتے پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں نے بے زباں کنویں سے کہا، میں نے بے زباں آپ سے کہا، اس کے اندر منہ ڈال کے کہا درخت ہوگا، ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے، یہ کنواں ہے۔ ایک حدیث ہے کنواں چھپا نہ سکا، سلمان چھپا نہ سکا، تو جب سلمان جیسا نبی کا چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا چھپا نہ سکا اور کنویں میں بیان کیا، بے زباں علی کے فضائل کو نہ چھپا سکا، تو آج ملت علی کو کھاتا کیسے سکتی ہے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔
اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یہ ہے مخلوق اول، یہ ہے مخلوق اول۔ مخلوق اول کسے کہتے ہیں؟ مخلوق اول وہ ذوات ہیں کہ کائنات کی ہر شے ان کے بعد تخلیق ہوئی ہے۔ حدیث پیغمبر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اور پھر نبی نے فوراً ارشاد فرمایا اسی سے مربوط، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اور پھر اسی کتاب کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سے حدیث ہے، ارشاد فرمایا اللہ نے ہمارے نور کو تخلیق آدم سے 16,000 سال پہلے پیدا کیا تھا، 16,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ یہ حد نہیں ہے آپ کی خدمت میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہ ہے مخلوق اول، یہ ہے مخلوق اول۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پر آپ کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ ان کی تخلیق نور الہی سے ہے، اللہ کے نور سے ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے اور نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوح محفوظ کی تحریر ہوتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن کی آیات مسلسل شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، میرے نور کو پیدا کیا ہے، میرے نور کی تخلیق ہوئی۔ جب کچھ نہ تھا تب ان کے نور کو خلق کیا، اپنے نور سے ان کو خلق کیا ہے۔ مولا کائنات نے کہا 16,000 سال پہلے، سنیے کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جس نور سے نبی اس نور سے علی، جس نور سے علی اس نور سے نبی، ایک ہی نور سے ہیں، اور وہ ہے نور الہی، اس نور سے خلق کیا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب خلق کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کس کے سامنے جا کر زانو ادب طے کر کے تعلیم نہیں حاصل کی، جس کی وجہ سے معاذ اللہ امی کہتے ہیں نبی اپنا جیسا نظر آتا ہے۔ تخلیق کائنات بعد میں ہے، تمام صفات اللہ نے انہیں پہلے عطا کی۔ بہت آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر سکون کے ساتھ آپ۔ جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین کا فرش، نہ آسمان کا شامیانہ، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ چرن، نہ پرند، نہ انسان، نہ جن، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، تب اللہ نے اپنے نور سے نبی علی کے نور کو خلق کیا۔ اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس کے بعد 20 دریائے نور خلق کیے۔ اس کے بعد 20 دریائے نور خلق کیے، نورانی خلق، نورانی دریا۔ کسی کا نام دریائے علم، کسی کا نام دریائے علم، کسی کا نام دریائے جود و سخا، کسی کا نام دریائے طہارت، کسی کا نام دریائے شفاعت۔ 20 دریا خلق کیے۔ نبی اور علی کے نور سے کہا کہ اس دریا میں چلا جا۔ نبی کا نور دریا علم میں گیا، ایسا عالم بن کے نکلا کہ کائنات میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ دریا علم میں گیا، پوتا لگایا، طلوع ہوا، سارا علم ان کے پاس۔ دریا شجاعت میں گیا، ایسے شجاع کہ ان کا جیسا شجاع کوئی نہیں۔ جس دریا میں جاتا رہا اللہ ایک ایک صفت دیتا رہا۔ تو یہ شخصیت وہ ہے کہ جب عالم نور میں اللہ نے 20 دریاؤں میں داخل کر کے انہیں بھیج دیا اور یہ چلے گئے، طلوع ہوئے، تو ساری صفات ان کے پاس تھی۔ تو اب انہیں ضرورت نہیں کہ کسی معلم کے سامنے جا کے زانو ادب طے کریں۔ جب کسی معلم کا وجود نہ تھا تب خالق کائنات انہیں اپنی تمام خصوصیات دے رہا تھا۔ 20 دریاؤں سے نکلا، اس کے بعد قدرت نے 12 حجاب پیدا کی۔ حجاب قدرت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب حیبت، حجاب شفاعت، 12 حجاب خلق کیے۔ پہلے حجاب میں کہا داخل ہو جا۔ حجاب کا لفظ عربی کا ہے، حجاب پردے کو کہتے ہیں۔ پردہ دیوار کا ہو، کپڑے کا ہو، لکڑی کا ہو، جس چیز کا بھی ہے، اس نور سے کہا۔ حجاب قدرت میں گیا، 1 سال اللہ کی، 1000 سال اللہ کی تسبیح کی۔ حجاب رحمت میں گیا، 2000 سال اللہ کی تسبیح کی۔
حجاب شفاعت میں گیا، 3000 سال اللہ کی تسبیح کی، حجاب رحمت میں گیا، 4000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا، یہاں تک 12ویں حجاب میں نبی اور علی کا نور داخل ہوا، 12000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا، مسلسل 12 حجابوں میں 84,000 سال تک نبی اور علی کا نور اللہ کی مدح سرائے بیان کرتا رہا 12 حجابوں میں۔ اب سنیے، جب 12ویں حجاب سے طلوع ہوا، پوری کائنات میں اس سے پہلا کوئی سجدہ نہیں، عالم نور میں نورانی پیشانی نے نورانی زمین کے اوپر پہلا سجدہ ادا کیا، اس کا نام تھا سجدہ شکر اس کی بارگاہ میں۔ اور جب یہ نور الہی اپنی پیشانی سے سجدہ کر کے پیشانی کو طلوع کر رہا تھا تو جلال کا پسینہ پیشانی پہ نمودار ہوا، پسینے کے قطرات خزانے قدرت میں گئے، آدم کی ضرورت بنی، آدم کی ضرورت پڑی، آدم بنا دیا، نوح کی ضرورت بنی، نوح بنا دیا، ابراہیم کی ضرورت بنی، ابراہیم بنا دیا، یحییٰ کی ضرورت بنی، یحییٰ بنا دیا، زکریا کی ضرورت بنی، زکریا بنا دیا، 1,23,999 پیغمبر نبی کی جبین مقدس سے پسینے کے قطرات گرتے رہے، قدرت کے خزانے میں جاتے رہے، انبیاء بنتے رہے۔ عالم نور میں ان کے پسینے کو اللہ نے اپنے خزانے میں رکھا، جب جس کو بھیجنا رہا بنا دیا۔ کس کی پیشانی سے؟ نبی اور علی کی نور کی پیشانی سے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کس کی پیشانی سے؟ نبی کے نور کی پیشانی کے پسینے کے قطرے سے انبیاء بنتے رہے۔ اب سنیے، پھر اہل سنت کے علماء نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، جب اہل بیت کی بات آئی تو نبی نے ارشاد فرمایا، اہل بیت تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا جسم میرا جسم۔ اب یہ نہ پوچھو کہ انبیاء اور اہل بیت میں فرق کتنا ہے، جتنا فرق پسینے اور خون میں ہے اتنا ہی فرق انبیاء اور اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ سجدہ شکر نورانی پیشانی سے ہوا، 1,23,999 پسینے کے قطرے عمل میں آئے، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنتا رہا۔ یہ انبیاء تھے کہ جو پسینے کے قطرات سے عمل میں آئے، یہ اہل بیت ہیں جن کے لیے مسلسل احادیث ہیں، یہ کیا ہیں؟ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ کون ہیں؟ میرے خون سے ہے، میرے گوشت سے ہے، یہ وہ ہے۔ اتنا ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑھا دیتے ہیں۔ عالم نور میں سب سے پہلے نبی کا نور اور علی کا نور، اس نور کا یہ سلسلہ تھا۔ پہلا سجدہ شکر تخلیق کائنات، سلسلہ تخلیق کائنات بڑھتا رہا، اللہ ایک ایک چیز کی تخلیق کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انہیں نہ پیدا کرتا تو کسی کو نہ پیدا کرتا، اگر ان کی تخلیق نہ ہوتی نہ زمین نہ آسمان، کوئی شے کائنات میں تخلیق نہیں ہوتی۔ یہ ہے وجود کائنات کے سبب جنہیں اپنے نور سے بنایا تھا۔ آج آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو پہلے بشر کا نام حضرت آدم ہے، پہلے آدمی کا نام حضرت آدم ہے، پہلے انسان کا نام آدم ہے۔ کائنات سج گئی، انسانیت کا آغاز ہوا، پہلا آدمی حضرت آدم کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ نورانی تھے، چلتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے، کائنات کی تخلیق ہوتی رہی، ان کے نور سے خلقت ہوتی رہی، ہزاروں سال اس کی تسبیح کرتے رہے۔ کیسا نور ہے جس نے اپنی لاکھوں سال کی زندگی صرف اس کی عبادت میں گزاری ہے، جو صرف اس کی عبادت کرتا رہا۔ سلسلہ آدمیت کا آغاز ہوا، پہلا آدمی حضرت آدم۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، جب آدم کو زینت دینا رہی تو اللہ نے نبی اور علی کے نور کو آدم کے صلب میں رکھ دیا، آدم کی پیشانی میں ظاہر ہوا، ایک آدم کے پاس ظاہر ہوا پہلا بشر۔ یہ ہے شجرہ طیبہ میرے علی اور نبی کا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا بشر آدم، آدم کو زینت دینا رہی، علی اور نبی کے نور کو صلب آدم میں رکھ دیا۔ صلب آدم سے صلب شیش لائے، صلب شیش سے
صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب قینان میں آیا، صلب قینان سے صلب میلائی میں آیا، صلب میلائی سے صلب الیارز میں آیا، صلب الیارز سے صلب خلوق میں آیا، صلب خلوق سے صلب متشلق میں آیا، صلب متشلق سے صلب نمک میں آیا، صلب نمک سے صلب نو میں آیا، صلب نو سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب فیشت میں آیا، صلب فیشت سے صلب شالر میں آیا، صلب شالر سے صلب فالر میں آیا، صلب فالر سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب شروق میں آیا، صلب شروق سے صلب ناخور میں آیا، صلب ناخور سے صلب تاروخ میں آیا، صلب تاروخ سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب خدار میں آیا، صلب خدار سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب نبت میں آیا، صلب نبت سے صلب سلامان میں آیا، صلب سلامان سے صلب حمیسہ میں آیا، صلب حمیسہ سے صلب علیسہ میں آیا، صلب علیسہ سے صلب عود میں آیا، صلب عود سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا، صلب ماد سے صلب نظار میں آیا، صلب نظار سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب فاہر میں آیا، صلب فاہر سے صلب غالب میں آیا، صلب غالب سے صلب لوری میں آیا، صلب لوری سے صلب کام میں آیا، صلب کام سے صلب مرہ میں آیا، صلب مرہ سے صلب کلام میں آیا، صلب کلام سے صلب خفی میں آیا، صلب خفی سے صلب ابن مناف میں آیا، صلب ابن مناف سے صلب حاشم میں آیا، صلب حاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب حاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبداللہ سے محمد مصطفیٰ میں آیا، محمد مصطفیٰ سے فاطمہ زہرا پہ آ کے منزل رک گئی۔ فاطمہ سیدت نساء العالمین کے پاس آ کے اس منزل کو روک دیا گیا۔ ارشاد فرمایا نبی نے اول ما خلق اللہ نور، دوسری حدیث انا وعلی من نور الوحی۔ صلب عبد المطلب سے صلب ابو طالب میں آیا، صلب ابو طالب سے صلب علی میں آیا، صلب علی و فاطمہ سے صلب حسنین میں آیا، صلب حسین سے صلب زین العابدین میں آیا، صلب زین العابدین سے صلب محمد باقر میں آیا، صلب محمد باقر سے صلب جعفر صادق میں آیا، صلب جعفر صادق سے صلب موسیٰ کاظم میں آیا، صلب موسیٰ کاظم سے صلب علی الرضا میں آیا، صلب علی الرضا سے صلب محمد تقی میں آیا، صلب محمد تقی سے صلب علی النقی میں آیا، اور صلب علی النقی سے امام حسن عسکری، اور اس کے بعد آخری امام مہدی علیہ السلام کے صلب۔ وقت کا امام پردہ غیب میں تشریف فرما ہے، جس پہ منزل نور اور شجر طیبہ امام زمانہ کے پاس رکا ہوا ہے۔ ہمارا امام تشریف لائے، کیسے خلق کیا؟ نور سے خلق کیا۔ نور اور نار، دنیا اسی پہ دھوکہ کھائے ہوئی ہے کہ نور کسے کہتے ہیں، نار کسے کہتے ہیں۔ نور اور نار میں سب سے بڑا فرق ایک یہ بھی ہے کہ نور وہ ہوتا ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے، نور وہ ہوتا ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے، نار وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو جلا دیتی ہے۔ جتنا جتنا نور سے قریب ہوگے اتنی اتنی جلا ملے گی، اور جتنا جتنا نار سے قریب ہوگے اتنا اتنا وہ جلا دے گی۔ یہ نورانی ہے، انہیں نورانی بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ ہے، آدم سے لے کر امام زمانہ تک۔ ہم سے نہ پوچھو کہ تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، ہمیں پوچھنا تم سے چاہیے
جن کے والدین کا نہیں معلوم کہ کون تھے، ان کا ذکر اس منبر طاہر سے نہیں ہوتا ہے، اس منبر طیب و طاہر سے صرف انہی کا ذکر ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے نور سے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شجر طیبہ ہے۔ لیکن سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ نبی کا نور، علی کا نور۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ نبی زیادہ نورانی، علی کم نورانی، نبی زیادہ نورانی، علی کم نورانی۔ لیکن نار وہ ہے کہ جو جلا دیتی ہے، نور وہ ہے کہ جو جلا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، اسے نور کہتے ہیں۔ لیکن ایک علم الاعداد میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ نور اور نار میں فرق کیا ہے۔ نون واو رے، نور، نار نون الف رے، نار، ادھر بھی 3 حرف ہے، ادھر بھی 3 حرف ہے، ادھر بھی نون سے آغاز، ادھر بھی نون سے آغاز، ادھر بھی رے پہ ختم، ادھر بھی رے پہ ختم۔ لیکن جب علم الاعداد میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نار کیا ہے اور نور کیا ہے۔ نون، نون کی عدد 50، واو کی عدد 6، 50 اور 6 56، رے کی عدد 200، نون کی عدد 256۔ اب نار کے دیکھیں، نون کی عدد 50، الف کا عدد ہے، رے کی عدد 200، 251۔ اگر 251 میں 5 ڈال دو گے تو 256 ہو جائیں گے، اور نور سے 5 کو نکال دے گا تو وہی نور نار بن جائے گا۔ نور اور نار میں یہ فرق ہے۔ لیکن سنیے، جتنا نبی کا نور اتنا میرے علی کا نور، جتنا میرے علی کا نور اتنا میرے نبی کا نور۔ یہ ہے مخلوق اول جن کے صدقے میں کائنات کی تکلیف ہوئی۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا ہے۔ اگر علی کعبے میں نہ آتے تو معاذاللہ کیا کوئی دوسرا کعبے کے اندر آتا؟ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے، یہ ہے مخلوق اول۔ اگر علی کعبے میں نہ آتے تو کیا کوئی دوسرا کعبے کے اندر آتا؟ ابھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کسب نبی زیادہ نورانی، علی کم نورانی۔ یہ ترازو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس نور کو تول سکیں۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ نبی کم نورانی، علی زیادہ نورانی، علی زیادہ نورانی، نبی کم نورانی۔ لیکن دونوں کی ولادت اور شہادت کی تاریخ دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کتنے نورانی، علی کتنے نورانی۔ نبی کی ولادت 17 ربیع الاول، تاریخ کون سی؟ 17، مہینہ کون سا؟ تیسرا، 17 اور 3 20۔ وفات کا اسی مہینے میں، صفر 28، تاریخ کون سی؟ 28، مہینہ کون سا؟ دوسرا، 28 اور 2 30، 30 اور 20 50۔ میرے مولا کی ولادت 13 رجب، تاریخ کون سی؟ 13، مہینہ کون سا؟ 7واں، 7 اور 13 20۔ شب ضربت 19، شہادت 21، تاریخ کون سی؟ 21، مہینہ کون سا؟ 9، 9 اور 21 30، 30 اور 20 50۔ اللہ بتانا چاہتا تھا میرا نبی بھی 50% نورانی ہے، میرا علی بھی 50% نورانی ہے۔ سلوات بولتے محمد والے یہ ہیں اول ما خلق اللہ نور۔ اگر علی کعبے میں نہ آتے تو کون آتا؟ نہ کوئی اور آتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ سنیے قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ انا اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر جو وضع کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ انا اول پہلا۔ نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے مخلوق اول اور وہ ہے خانہ اول۔ اگر مخلوق اول گھر میں نہ آتی پہلے تو کوئی دوسرا کیسے آ سکتا تھا؟ مخلوق اول خانہ کعبہ میں آئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ یہ بابرکت بھی ہے اور مبارک بھی، ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہے پہلا گھر جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، وضع کیا گیا۔ کیا ہے؟ بیت، بے، ایے تے، بیت۔
ہمارے بولا جاتا ہے بیع وہ ہے البیعوس یعنی بیچ دینا، یہ ہے بیع بیعیت یعنی مکان۔ عربی میں مکان کے لیے دوسرا لفظ بھی آتا ہے دار، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، دار مکان کو کہتے ہیں، بیت بھی مکان کو کہتے ہیں اور بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، دونوں لفظ مکان کے لیے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةٍ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ، پہلا وہ گھر جو وضع کیا گیا ہے، کون آئی؟ مخلوق اول، وہ بیت ہے، اللہ کا گھر ہے، مخلوق اول آئی، علی آئے اس کے اندر۔ اگر علی نہ آتے، اگر علی نہ آتے تو کعبہ بیت اللہ نہ بنتا، اگر علی نہیں آتے تو کعبہ بیت اللہ نہیں بنتا۔ سنیے بیت کسے کہتے ہیں، تمام ڈکشنریوں کو جا کر اٹھا کر دیکھ لیجیے، اہل لغت میں بیت اور دار میں ایک فرق لکھا ہے۔ بیت وہ کہ جس میں یا تو کوئی ایک شخص سویا ہو یا کوئی پیدا ہوا ہو، معنی لغوی معنی یا تو کوئی سویا ہو یا ایک شخص پیدا ہوا ہو۔ دار وہ کہ جس میں نہ کوئی پیدا ہوا ہو نہ کوئی سویا ہو، بن کے تیار ہو گیا ہو۔ بیت وہ یا تو پیدا ہوا ہو یا سویا ہو۔ جاؤ پورا قرآن دیکھو، کیا خالق کائنات سویا؟ خالق کائنات سویا ہے کبھی؟ آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات وہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو وہ تو سوتا نہیں، اس کی پلک جھپکتی نہیں۔ سورہ توحید نماز میں مسلسل پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی باپ ہے نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے تو کچھ ہے نہیں، تو جب وہ ہے نہیں تو پیدا نہیں ہوا، تو وہ تو پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا کہ جب فاطمہ بنت اسد 13 جب وہ کعبے کے اندر گئی، جو علی کی ولادت ہو گئی، اگر علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو کعبہ دار کو کہنا تو نہ بیت اللہ نہ کہنا تھا۔ الناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، پہلا گھر مکے میں کعبہ بیت اللہ، پتھروں سے بنا، گارے سے بنا، مٹی سے بنا، کعبے میں کاہے کے لیے ہے؟ ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے وہ گھر۔ اب دوسری آیت سنی، بیت کا لفظ سمجھ میں آ گیا۔ پورے قرآن مجید میں مکانوں کا ذکر ہے، بہت سے مقامات پر لفظ بیت آیا ہے، لیکن 3 جنس کے حساب سے 3 مکانوں کا ذکر ہے۔ پہلا وہ جو مکے میں ہے، کعبہ بیت اللہ، کائے سے بنا آپ بھی جانتے ہیں، وہ بیت اللہ ہے۔ دوسرا مکان سورہ احزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ بیت کہاں بنا؟ فاطمہ زہرا کی چادر سے بنا، کہاں؟ فاطمہ کے گھر میں۔ پوری کائنات میں کبھی مکان کے اندر مکان نہیں بنا ہے۔ کیا کر رہا ہوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زہرا کے گھر میں زہرا کی چادر سے دوسرا مکان، یہ ہے چادر تطہیر سے، زہرا کی چادر سے کپڑے سے بنا، پہلا مٹی گھڑے سے بنا، دوسرا کپڑے سے بنا۔ پھر سنیے قرآن مجید سورہ عنکبوت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی ایک جانور ہوتا ہے، بہت کمزور، بہت نہیں، اسی کو بیان کیا ہے انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ بیوت جمع بیت کی، سب سے زیادہ کمزور مکان مکانوں میں وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی سے زیادہ کمزور مکان اللہ نے کسی کا نہیں بتایا ہے۔ پہلا مکان کعبہ، اس سے پہلا کوئی مکان نہیں۔ سب سے کمزور مکان مکڑی کا، سب سے اچھا مکان، سب سے طہارت والا مکان جناب فاطمہ زہرا کی چادر کا۔ 3 مکان قرآن مجید میں ہیں جن سے اعتبار سے، مٹی گارے سے پہلا مکان، دوسرا چادر کپڑے سے بنا، تیسرا مکڑی کے جالے سے بنا۔ پہلے مکان پر قبضہ کس کا؟ ابو طالب کے بیٹے کا،
دوسرے مکان پر قبضہ کس کا؟ ابو طالب کی اولاد کا۔ تیسرے مکان پر قبضہ کس کا؟ جسے ابو طالب نے آغوش میں پروان چڑھایا ہے۔ علامہ صاحب علم الملت لکھتے ہیں نبی چلے چلتے چلتے غار کے اندر پہنچے، مکڑی آئی، غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا، جالے سے دروازے کو بند کر دیا۔ ادھر سے اللہ کا حکم، جبریل جاؤ میرے محمد کی حفاظت کرو۔ جبریل حفاظت کے لیے چلے، آئے اسی جگہ پر جہاں مکڑی دروازے کو بند کیے ہوئے بیٹھی ہوئی۔ صاحب نئی نور ملت لکھتے ہیں کہ جبریل نے مکڑی سے آ کر کہا کہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میں خاتم الانبیاء کی حفاظت کر رہی ہوں۔ یہ میں نے کہا یہ تیرا جال، یہ تیرا مکڑی کا جال کیا حفاظت کرے گا میرے نبی کی؟ کہ نہیں، یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں کائنات کے سردار انبیاء کی حفاظت کر رہی ہوں۔ جبریل کو جلال آیا توڑنا چاہا، وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گئے، ایک تار نہیں توڑ پائے، تھک گئے، جب لہرا کمزور تھک گئے، وہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا یا علی مدد، چارہ ٹوٹ گیا، فوراً مکڑی نے آواز دی جبرائیل جس کا نام لے کے بنایا تھا اسی کا نام لے کے واپس ہو۔ یہ اتنا کمزور مکان تھا، کس کے لیے بنا؟ غار کے اندر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو پہلا مکان سلمان پڑھ دینا۔ دوسرا مکان چادر تطہیر، تیسرا مکان مکڑی کے جالے سے جو غار کے دروازے کو بند کر دیا گیا تو وہ بیت کہتا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ مکان والے ہیں۔ جس کا مکان نہیں ہوتا، جس کا گھر نہیں ہوتا، اس کو معاشرہ پسند نہیں کرتا ہے، سماج پسند نہیں کرتا ہے۔ جتنے مکان اللہ نے انہیں دے دیے، پہلا گھر ولادت کے وقت دے دیا، دوسرا گھر آئے تطہیر کے آتے وقت دے دیا، تیسرا گھر سرکار کی حفاظت کے وقت دے دیا۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، ہمارا زمانہ بھی آوارہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، صاحب مکہ کا ذکر کرتا ہے۔ لا مکہ نے سارے گھر انہیں دے کے بتا دیا کہ اگر میرا کوئی مکان نہیں ہے مگر میرے مکانوں کے مالک بھی یہی ہیں جنہیں میں نے بنا دیا، تو یہ ان کی منزل ہے۔ اول مخلوق یہ تھے، پہلے گھر میں آئے جو خانہ کعبہ ہے، جو بیت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور رخ ہٹا لیں گے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس بیت اللہ کی طرف کو رخ نہیں کریں گے جو خانہ کعبہ ہے۔ پہلا وہ مکان جو مکہ میں ہے۔ دنیا میں آدمی کہیں بھی رہتا ہو، سمت دیکھ کر سجدہ نہیں ہوتا، سجدے کا انحصار سمت پر نہیں ہے، سجدے کا انحصار اس کعبے کے لیے ہے جو جوف کعبہ ہے۔ دنیا میں کسی بھی خطے میں رہتا ہو، ہم مغرب کی طرف کو کرتے ہیں، کعبے سے ادھر والے مشرق کی طرف کو کرتے ہیں۔ جو جدھر رہتا ہے جوف کعبہ کی طرف کو سجدہ کرتا ہے، منزل کعبہ کی طرف کو سجدہ کرتا ہے، مقام کعبہ کی طرف کو سجدہ کرتا ہے۔ اور اگر 2 رکعت نماز کتنا ہی بڑا سورہ کیوں نہ پڑھ لے، کعبے سے رخ موڑ کے کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے اس کے اس گھر کی جسے خدا للعالمین کہا ہے، عالمین کے لیے ہدایت۔ مگر کعبہ کبھی کلام نہیں کرتا، کعبہ کبھی بولتا نہیں، کعبہ کبھی گفتگو نہیں کرتا، خاموش کعبہ ہے۔ سجدہ ادھر ہی کو کرنا ہے، رخ ادھر ہی کو کرنا ہے، اپنی نمازوں ادھر ہی کو پڑھنا ہے۔ تو جو خاموش کعبہ ہے اگر اس سے رخ موڑ دے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو جسے ناطق بنا کے بھیجا ہے، نطق مرسلہ بنا کے بھیجا ہے، اگر اس رسول سے رخ موڑ لو گے تو شریعت کا کوئی کام قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ سارا دین انہی ضوابط مقدسہ کے اوپر رکا ہوا ہے۔ ہمارے رسول کی شان بہت بلند ہے، مقام بہت بلند ہے، جس کی بلندیوں کو ہم صرف اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم ذات رسول، صفات رسول، مقامات رسول کو مکمل سمجھ لیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب ان کی تخلیق ہوئی تھی، اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا ہے۔
یہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، آج 20 سفر ہے، 20 سفر جسے ہم شہدائے کربلا کے چہروں کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ مجلسیں ہوتی ہیں، ذاکر پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا وہاں ضرور تشریف لاتی ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا محل، بڑے سے بڑا گھر، بڑے سے بڑا حویلی، بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، فاطمہ زہرا مالک جنت، خاتون جنت، سیدت نساء العالمین کہیں جانے کی مشتاق نہیں ہوتی، لیکن اگر ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہو، غریب کا مکان ہو اور خلوص دل سے عزائے حسین کے لیے فرش عزا بچھا دیتا ہے تو زہرا اس فرش کی طرف چلی جاتی ہے، معصوم جنت اس فرش کی طرف چلی جاتی ہے۔ عزادارو، یہ ہم پرسا اسی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو وقت کا امام ہمارا پردہ غیب میں ہے۔ مولا، یہ عزادار آنسوؤں کا نذرانہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، بڑی تمنا ہوتی ہے کہ عزاداری اس طریقے سے کریں گے، اس طریقے سے کریں گے، لیکن وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور وقت گزرتے گزرتے یہاں تک آتا ہے کہ ایام عزا رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ پھر اگلا سال آئے گا تو ہم حسین ابن علی کی فرش عزا بچھائیں گے، اپنے گھر کو سجائیں گے اور اپنے آقا کو اپنے گھر مہمان بلائیں گے۔ اللہ اکبر! آقا حسین جو مالک کائنات ہے، اس کو ہم مہمان بلاتے ہیں۔ کون؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جو نبی کا نواسا، فاطمہ زہرا کا لاڈلا امام حسین علیہ السلام، جسے فاطمہ زہرا نے بڑی منتوں، بڑی پریشانیوں، بڑی مشقتوں کے ساتھ پالا تھا۔ اس حسین ابن علی کی یاد ہے مجلس سید الشہداء۔ عزیزو، شہزادی زینب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس منزل پر پہنچ گئی کہ اب شام و کوفہ کی مسافتیں جناب زینب اس لٹے ہوئے قافلے کو چلا رہی ہیں۔ وہ زینب جو بڑی جلیل القدر بی بی، اس سیدہ زینب و ام کلثوم کی شان، جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے، امام حسین محلہ بنی ہاشم میں تشریف فرما تھا، کرسی پر زیادہ سفر تیار ہو کے اونٹوں پہ رکھا جا رہا تھا، مقدرات عصمت و طہارت کو سوار کیا جا رہا تھا۔ آقا حسین نے کہا، میرے لال علی اکبر، جاؤ اپنی پھوپھی سے کہو اب رات ڈھلتی چلی جا رہی ہے، اب زینب سوار ہو جائے، ام کلثوم سوار ہو جائے۔ کون علی اکبر؟ جو ہم شکل پیغمبر، جو سب سے زیادہ حسین خوبصورت اپنے زمانے کی، بیت الشرف کی طرف چلے۔ جناب عباس نے جناب علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا علی اکبر کدھر؟ کہا آقا کا حکم ہے کہ میں اپنی پھوپھی، اپنی مادر گرامی جناب سیدہ زینب کی طرف جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا کہ پھوپھی اماں چلیے سوار ہو جائے۔ عزیزو، زینب کبریٰ کا جلال، ام کلثوم کا جلال، یہ سیدانیاں ہیں، ان کے جلال، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کی منزلت، ان کا قدر و مقام، کتنی منزلتیں ہیں ان کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر بیت الشرف میں داخل ہوئے، جناب عباس سہنے خانہ میں کھڑے ہو گئے۔ جناب علی اکبر نے جا کے کہا، پھوپھی اماں، بابا نے کہا ہے کہ جلد سوار ہو جائیے، وقت کم ہے، یہ رات ہے، رات ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ کیسا عالم تھا محلہ بنی ہاشم میں، مدینے میں، کس طریقے سے روضہ رسول کو چھوڑا، کس طریقے سے بھائی کی قبر کو چھوڑا، کس طریقے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہے۔ یہ وقت وہ ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزادارو، ہم سن لیتے ہیں، لیکن بہت سی روایتیں ہیں کہ اس رات کو رونے کی ایسی آوازیں بلند تھی کہ ملائے اعلیٰ آسمان کے فرشتے بھی پوچھا کرتے تھے کہ آج کیا قیامت آنے والی ہے جو زمین پر ایسا گریہ ہو رہا ہے۔ عزادارو، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور محمد جناب زینب و ام کلثوم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ عباس سینہ خانہ میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے 28 رجب نہیں بیان کرنا ہے،
آج بھی سفر ہے، لیکن زینب کسے کہتے ہیں؟ زینب کس کا نام ہے؟ ام کلثوم کس کا نام ہے؟ جناب عباس سینے خانہ میں کھڑے ہوئے تھے، علی اکبر و قاسم و محمد نے کہا چلیے پھوپھی اماں چلیے، مادر گرامی چلیے۔ جناب زینب ام کلثوم اپنے بیت الشرف سے باہر آئی، پردہ ہٹا، جیسی آنا چاہتی ہیں عباس نے آسمان کی طرف رک کر کے آواز دی الحجاب الحجاب الحجاب۔ 3 مرتبہ عباس نے آسمان کی طرف رک کر کے آواز دی ہے۔ کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا اے امام کے وقت کے امام یہ بتائیے کہ آپ کا چچا آسمان کی طرح رات کے اندھیرے میں تو رک کر کے کہہ رہا تھا کہ پردہ کر لو پردہ کر لو، تھا میرا چچا آسمان کی مخلوق سے کہہ رہا تھا آواز زہرا کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا کی بیٹیوں میں سر سے چادر ہٹے اور کسی مخلوق کی نگاہ سے لو کے برے سر ہو جائے۔ عزادارو یہ 28 رجب ہے کہ جب عباس نے آسمان کی مخلوق سے کہا، اور یہ 11 محرم تھی کہ جب زینب عباس کے لاشے کی طرف سے گزری ہے، آواز دی عباس آج زینب کے سر میں چادر نہیں، تیری شہزادی بے مخنا چادر تیرے قریب سے گزر رہی ہے۔ یہ زینب کبریٰ ہے جو قافلے کو لے کے چلی ہے۔ عزادارو 11 محرم کو زینب جب یہ قافلہ لے کے چلی گزر گئی، لیکن جب کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کیا جا رہا تھا ایک ایک بی بی بیٹھ گئی۔ کون؟ جب زینب محل بنی ہاشم میں آئی، امام حسین نے شہزادی زینب کو آتے دیکھا، حسین کی نگاہ پڑی، وقت کا امام ہے، بہن کے لیے کھڑے ہو گئے، شہزادی کے لیے کھڑے ہو گئے، زینب ام کلثوم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے زینب ام کلثوم کے حالات کو دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ عباس آگے بڑھے، عباس نے سانوں کو زمین پر دیکھا، محلہ بنی ہاشم ہے، آواز دی شہزادی زینب میرے رانوں کے اوپر اپنے قدم کو رکھے سوار ہو جائیے۔ ایک طرف علی اکبر کھڑے ہوئے، میرے شانے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوار ہو جائیے۔ ایک طرف آنا محمد، کسی کا سہارا نہیں، اپنی شہزادی کو سوار کرا دے۔ کیا یہ منظر زینب کو یاد نہیں تھا؟ یہ 28 رجب تھے، زینب کو یہ منظر یاد تھا، لیکن یہ کیا علامہ محرم تھی کہ جب زینب کے لیے بے کجاوا اونٹ لایا گیا، کبھی عباس کی طرف دیکھا، کبھی علی اکبر کے لاشے کی طرف دیکھا، کبھی اونا محمد کے لاشے کی طرف دیکھا، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا، آواز دیتی جاتی تھی اے میرے شیروں مدینے سے لے کے آئے تھے، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ جب میں چلی تھی تم نے سہارا دیا تھا، تم نے سوار کرایا تھا، آج وہ وقت آ گیا۔ بی بی زینب سوار ہو گئی۔ اب زینب کے اوپر وہ وقت آ چکا ہے کہ قدم قدم پہ اذیت ہے، تازیانے ہیں، درے ہیں، مصیبتیں ہیں، تانے ہیں۔ جب یہ قافلہ مشرق دمشق میں داخل ہوا ہے تو اسیروں کے قافلے کو باب خزران سے داخل کیا گیا۔ ایک دروازے کا نام باب خزران تھا، اس دروازے سے جب داخل کیا گیا تو اس سے پہلے حالات ایسے تھے کہ عباس غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، آقا حسین کا سر نوکے نیزہ کے اوپر تھا، زینب ام کلثوم بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی باب خزران کے قریب یہ قافلہ پہنچا ہے تو انداز بدل گیا، عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے کھولا گیا، نوکے نیزہ کو بدل کیا گیا، عباس کے سر نوکے نیزہ پر، آقا حسین کا سر نوکے نیزہ پر، آگے آگے آقا حسین کا سر، پیچھے پیچھے عباس کا سر، اس کے پیچھے زینب۔ اب زینب بے کجاوا اونٹ پر نہیں ہے، شہزادی زینب کے بازو میں رسل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قافلہ ہے، سب سے پیچھے سید سجاد ہے۔ عزاداروں میں باب خزران سے داخل کیا گیا ہے، عباس کے سر نوکے نیزہ پر تھا، عباس کے سر کی نگاہیں زینب کے پورے سر کے اوپر پڑی، ایک مرتبہ بند ہو گئی۔ زینب نے آواز دی میرے شیر تیری آنکھیں بند ہو گئی، میرے شیر تیری آنکھیں بند ہو گئی، میرے عباس اگر کوفے
ایک ظالم نے اپنے جھولی سے پتھر نکالا، پتھر نکالنے کے بعد سر آقا حسین کی طرف دیکھا، حسین ابن علی کے سر کے اوپر لگا، زینب نے کلیجے کو پکڑ لیا، جنت البقیع کا رک کر کے آواز دی، اما جسے بڑے نازوں کے ساتھ پالا تھا ظالم اسے پتھر مار رہے ہیں۔ عزاداروں، زینب قافلے کو لے کے چلی گئی۔ روایت 3 طریقے سے ہے، بس میں نے مجلس تمام کیا، آج بھی سفر ہے، وہ سفر جسے ہم بڑے محبت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں آقا حسین آپ کے اوپر گریہ کرنے کے لیے جائیں۔ کربلا اس زخمی زمین کا نام ہے کہ جہاں عباس کا خون بہا، جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی یعنی لگی، جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، جہاں علی اصغر کو گول سے نکالنے کے بعد دوبارہ علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، جہاں انہوں محمد کے لاشوں کو آقا حسین آقا عباس نے اٹھایا۔ یہ کربلا ایسی منزل ہے کہ جہاں اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، لیکن عزاداروں یہ کربلا ہے، زینب کربلا چھوڑ کے چلے گی۔ ہر وقت یہی انتظار ہے کب ماں جائے کے پاس جاؤں گی، کیسے ماں جائے کے سامنے جاؤں گی، کیسے ماں جائے کے قبر کے اوپر جاؤں گی۔ عزیزوں، 1 سال یا 2 سال یا 3 سال گزر کے زینب جب رہا ہو کے چلی ہے تو پہلی تمنا تو یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہ سکی، ایک مکان خالی کرا دیا جائے۔ زینب کو مکان خالی ہوا، گریہ و ماتم کیا۔ دوسرا، کربلا مجھے اپنے ماجائے کے پاس جانا ہے۔ عزاداروں، صاحب علامہ محمد مہدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علامہ محمد مہدی اللہ مقامہ، 20 سفر کو زینب اپنا پورا بھرا گھر قربان کر کے اپنے ماجائے کے پاس آئی ہے۔ مدینہ سب کو یاد ہے، جا کے بیان کیا، لیکن جب زینب 20 سفر کو کربلا آئی ہے تو کیسے آئی؟ ایک نانا کا صحابی جس کا نام جابر ہے، ایک وہ آقا کا چاہنے والا کہ جس کا نام عطیہ ہے۔ جابر مدینے رہتے تھے، عطیہ کوفے میں رہتے تھے۔ جابر آقا حسین کے ساتھ نہ سکے اس وجہ سے کہ نابینا تھے، لیکن جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی اطلاع ملی، خبر ملی، تو جابر پریشان ہو گئے کہ میں اپنے شہزادہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا، لیکن جابر زیارت کے لیے آقا حسین کی چل پڑے۔ چلتے چلتے کوفے پہنچے، کوفے سے عطیہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر آقا حسین کی زیارت کی قبر کی زیارت کے لیے جابر کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ کربلا پہنچ گئے کوفے سے، بس 3 ہے، جابر ہے، عطیہ ہے، جابر کا غلام ہے، اس لیے کہ جابر نابینا ہے۔ ہر قدم پہ یہی کہتے ہیں، عطیہ مجھے میرے آقا زادے کی، مجھے میرے شہزادے کی، مجھے فاطمہ زہرا کے بیٹے کی، نبی کے نواسے کی قبر کی زیارت کرا دے، وہ میرا شہزادہ ہے، آقا زادہ ہے۔ لیکن وہی آ گئی، تاریخ لکھتی ہے، علماء کرام لکھتے ہیں، جب جابر کربلا میں پہنچے تھے تو اسی نہر کے قریب پہنچے گا، کیا ہوا کہ نہر آ گئی ہے کہ یہی روک دو۔ جابر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لباس پہنا، اور اس کے بعد جابر پوچھتے ہیں، یہ بتا دو میرے آقا زادے کی قبر کہاں ہے؟ تاریخ لکھتی ہے، عطیہ نے کہا ہے جابر آقا زادے کی قبر ابھی چند قدم کے فاصلے کے اوپر ہے۔ جابر نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرا دیا، اب گھٹنیوں کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے۔ آواز دیا، آقا حسین تیرے نانا کا صحابی تیرے ساتھ چلنا جگہ مگر تیری قبر پہ آ رہا ہے۔ جابر روتے ہوئے غلام روتے ہوئے چلا ہے۔ ابن سعد کا حکم ہے کہ وہ زیارت حسین کی قبر کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ ادھر سے ایک مرتبہ عطیہ نے کہا، اے صحابی رسول جابر، میں دیکھ رہا ہوں ایک لشکر آ رہا ہے۔ جابر نے کہا دیکھو کہ ابن سعد کا لشکر تو نہیں ہے، ساتھ میں غلام ہے۔ غلام نے کہا مجھے تنہائی ایک طرف لے چل۔ جابر کو ایک طرف لے کے گئے، عطیہ آگے بڑھا، دیکھا کہ زہرا کی بیٹیاں کربلا آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، عطیہ بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹیوں نے سیدہ کی بیٹیوں